حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں خلیفہ جو تھا اس کا نام منصور تھا۔ اس خلیفہ کا مزاج یہ تھا کہ جتنے لوگ ہیں سب میرے دربار میں آئے مجھے جھک کر سلام کریں، اس کو یہ عمل اچھا لگتا تھا۔ اور حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کبھی نہیں آتے تھے۔ وہ کئی مرتبہ دعوت دیا ان کو آنے کے لیے، لیکن حضرت امام جعفر صادق نہیں آتے تھے۔ ایک دن منصور خلیفہ نے اپنے وزیر کو بلانے کے بعد کہا کہ جا کے امام جعفر صادق کو دعوت دے دو کہ وہ میرے دربار میں کل آ جائیں، اور آگے اس نے یہ کہا کہ اگر وہ یہاں نہیں آتے ہیں تو ان کا قتل وہیں پہ کر دینا۔ تو وزیر نے کہا کہ حضور اگر آپ اعتراض نہ کریں تو ایک بات بولوں۔ کہا بولو تو صحیح۔ کہا وہ جو اللہ کے ولی ہیں آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، وہ کیول اللہ اللہ ہی کرتے ہیں۔ کہا جا کے بول دو اگر وہ کل نہیں آئیں گے تو ان کا قتل کر دیا جائے گا۔ ادھر وزیر بولنے کے لیے گیا، یہ خلیفہ اپنی سپاہیوں سے کہتا ہے کہ جب کل امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر آئیں گے تو میں ان کو باتوں میں الجھا رکھوں گا اور کچھ ایسی باتیں کروں گا، ایسا جملہ تلخ استعمال کروں گا جس سے ان کو غصہ آئے گا اور مجھے پر وہ بھڑکیں گے تو تم لوگ ان کا قتل کر دینا۔ وہ لوگ اس منصوبے کو تیار کر لیے۔ جب حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے ہیں تو یہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، چونکہ اس کو اچھا لگ رہا تھا کہ کئی دنوں کے بعد میرے بلانے پر امام جعفر صادق آئے ہوئے ہیں، تو یہ بالکل گھمنڈ میں چور تھا اور اس کے جتنے سپاہی تھے سب ننگی تلواروں کو لے کر کھڑے ہوئے تھے، چمکا رہے تھے کہ آج ان کا قتل کرنا ہے۔ لیکن حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے ہی گیٹ کے اندر قدم رکھتے ہیں وہ منصور خلیفہ تخت سے نیچے اتر کر آپ کے قدموں میں حاضر ہو گیا، عرض کرنے لگا کہ حضور اگر کوئی خدمت ہو تو بتاؤ، آپ مجھ سے کوئی خدمت نہیں کرواتے ہیں، مجھ سے کوئی کام نہیں لیتے ہیں، آپ مجھ سے خدمت کیوں نہیں کرواتے ہیں؟ اور آگے کہتا ہے کہ حضور آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں، میرے تخت پر چل کر بیٹھے۔ جتنے سپاہی تھے سب اس منظر کو دیکھنے کے بعد حیرت زدہ تھے۔ کل تو ایک پلان بنایا تھا کہ اسی پلان کے تحت چلنا ہے، قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن آج قدموں میں گڑ گڑا رہا ہے، آخر کیا معاملہ ہے؟ حضرت امام جعفر صادق جب وہاں سے چلے گئے تو وہ سارے کے سارے سپاہی اکٹھا ہوئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، آپ نے تو کل ایک منصوبہ بنایا تھا اور یہ کہا تھا کہ ان کا قتل کر دینا ہے، لیکن آپ قدموں میں حاضر ہو گئے اور گڑ گڑانے لگے۔ آخر کیا وجہ تھی؟ آپ کے جسم میں پسینہ بھی آ گیا تھا، آپ بہت زیادہ پریشان لگ رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ کیا بتاؤں، جب یہ قدم رکھے ہیں نا تو ان کے آگے آگے ایک اژدہا چل رہا تھا اور اس نے اپنا اوپر کا جبڑا میرے کرسی پر رکھا اور نیچے کا جبڑا میرے تخت پر رکھا، اور اس نے اپنی زبان سے یہ کہا کہ اے خلیفہ اگر تو نے اللہ کے ولی کے شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی کیا تو یقین ماننا میں تمہیں اپنے جبڑے میں پیس کر رکھ دوں گا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوا اور میں قدموں میں گر گیا اس وجہ سے، اور مجھے پتہ چل گیا کہ ان کے شان میں گستاخی کرنا کیول آخرت کا خسارہ نہیں بلکہ دنیا کا بھی خسارہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام تو دیکھو، آپ مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہے ہیں، ایک شخص آتا ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے اور پھر اس کو نیند آتی وہ سو جاتا ہے۔ جب اس کی آنکھیں کھلی اس نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو چوری کا الزام لگا دیا اور اس نے کہا کہ آپ نے میری اشرفیوں کی تھیلی کو چرا لیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے زیادہ باتیں کچھ نہیں پوچھا، کچھ سوال جواب نہیں کیا۔ آپ نے کہا اس تھیلی میں کتنے اشرفیاں تھیں؟ تو اس نے کہا کہ 1000 اشرفیاں تھیں۔ حضرت امام جعفر صادق گھر پر گئے، جانے کے بعد 1000 اشرفیوں کی تھیلی لا کر اسے دے دیا۔ جب وہ اپنے سامان کو صحیح طریقے سے پیک کرنا شروع کیا تو اس کو اپنے اشرفیوں کی تھیلی نظر آ گئی۔ اس نے فوراً حضرت امام جعفر صادق کے اشرفیوں کی تھیلی ان کے بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے معافی مانگنے لگا، کہا حضور مجھے معاف کر دیجئے اور یہ اپنی اشرفیوں کی تھیلی آپ واپس لے لیجئے۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے کہا کہ میں آقا امام حسین کا پر پوتا ہوں، ہمارے رگوں میں محمدی خون دوڑ رہا ہے، ہم جس کو جو چیز دے دیا کرتے ہیں کبھی اسے واپس نہیں لیا کرتے ہیں، جبھی تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور